بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر انگلش کا یونٹ نمبر 4 جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کے 5 پارٹس ٹرانسلیشن کے کر لے ہیں، آج کی 6 پارٹ میں انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی کین ڈو اٹ، شی ٹولڈ ہر سیلف، اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتی، بٹ شی گاٹ اے باکس، لیکن اسے ایک بکس، اس نے یعنی اسے ایک بکس ملا، یعنی جس میں کچھ چیزیں تھی۔ وہ کون سی تھی؟ she started putting the things into it، اور اس میں چیزیں ڈالنا شروع کر دی۔ trying not to look at them، انہیں نہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ملے اور باکس ملا، اور اس باکس میں صندوق میں وہ چیزیں ڈالنا شروع کر دی۔ trying to forget how delighted her mother had been with the place green slip، trying not to remember، یہ بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ ہلکے پیلے رنگ کے سلپ دیکھ کر اس کی ماں کتنی خوش تھی، یہ کوشش کر رہی تھی کہ یاد نہ کرے۔ آگے ہے once she hesitated and almost lifted a soft wool sweater from to the pile that was growing in the sweat box، اور وہ سوٹ کیس کے اندر ڈھیر سے ایک نرم اون کا سویٹر تقریباً اٹھا لیا تھا۔ she had borrowed، اس نے یہ ادھار لیا تھا، مستعار لیا تھا۔ it is so often that her mother، جو کہ اس کی ماں استعمال کرتی تھی زیادہ تر، used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again، اس نے یہ اتنا زیادہ ماں سے ادھار لیا تھا کہ اس کی ماں یہ شکایت کرنے لگی تھی کہ ہر بار جب وہ ادھار لیتی ہے تو وہ ایک مجرم جیسا لگتی ہے، یعنی کہ وہ بار بار مطلب تنگ کرتی ہے کیونکہ یہ وہ بار بار استعمال کرتی تھی۔ she didn't mean it though، اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ she loved having Minta borrow her things، اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ چاہتی تھی کہ منٹا اس کی چیزیں مستعار لے۔ آگے ہے منٹا فرملی دا سویٹر ود دا ادر تھنگ اینڈ کلوز دا باکس پٹ، منٹا نے سویٹر کو دوسری چیزوں کے ساتھ صندوق میں رکھا اور صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ نیکسٹ پہ ہے نو دا تھنگس ان دا کلوزٹ، اب الماری میں رکھی ہوئی چیزیں۔ اوپننگ دا ڈور واز آلموسٹ لائک فیلنگ ہر مادر ان دا روم بسائڈ ہر، دروازہ کھولتے ہی اس کے کمرے میں اپنے پاس تقریباً ماں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ فینٹ، پرفینٹ مدھم کو کہتے ہیں، پرفیوم clung the most of her garments کپڑوں کو کہتے ہیں، اس کے زیادہ تر کپڑوں پر دھیمی خوشبو لگی ہوئی تھی۔ پرفیوم خوشبو کو کہتے ہیں۔ the house coat، the woolly robe، the tan polo coat، the scarlet jacket، her new blue wool with the peg top skirt، ہاؤس کوٹ اونی چوغا لمبا، اور کوٹ سرخ جیکٹ اس کا نیلا اونی اسکرٹ جو اوپر سے کھلا اور نیچے سے تنگ تھا۔ Mita started folding the things with almost frantic haste، ٹھیک ہے۔ منٹا نے بہت تیزی سے چیزوں کو لپیٹنا شروع کیا۔ stuffing them into boxes، انہیں صندوق میں ڈالتے ہوئے۔ cramming the lids on، lid ڈھکن کو کہتے ہیں، on and then starting on another box، ڈھکن کو زور سے بند کرتے ہوئے اور پھر دوسرے صندوق سے آغاز کیا۔ cramming زور سے بند کرنے کو کہتے ہیں۔ آگے ہے at the very back of the closet were the 2 pieces of matched luggage that had been her mother's lost birthday gift from her father، الماری کے پچھلے حصے میں ایک جیسے بریف کیس تھے جو اس کی ماں کو والد نے اس کی آخری سالگرہ پر دیے تھے۔ آگے ہے they were heavy when she tried to move them too heavy، یعنی جب اس نے ان کو کھلانے کی کوشش کی۔ they were heavy، وہ بہت بھاری تھی۔ when she tried، جب انہوں نے کوشش کی تھی to move them، ان کو حرکت دینے کی، ٹو ہے بہت زیادہ بھاری تھے۔ she brought them out into the room، وہ کمرے میں ان کو باہر لے آئی۔ and put them side by side on her mother's bed، اور وہ انہیں کمرے میں لائی اور ماں کے بستر انہیں ساتھ ساتھ رکھا، یعنی کہ اب وہ جو ماں کے کمرے میں جو چیزیں تھیں اب ان کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ جب کچھ چیز کو جب بندہ فوت ہوتا ہے تو ان کے چیزیں مطلب کیا ہوتی ہیں، ان کو دیکھنے سے وہ بندہ یاد زیادہ آتا ہے، تو مطلب کہ وہ اس کی یاد میں گم تھی۔ ہر breath caught in her throat when she opened them، جب اس نے انہیں کھولا تو اس کی سانس گلے میں اٹک گئی، حلق میں، ٹھیک ہے۔ dozen and dozen of boxes، درجنوں صندوق تھے۔ all tight، بندھے ہوئے تھے تمام۔ with bright red ribbon، تمام کے تمام چمکیلے سرخ رنگ کے ریبن سے بندھے ہوئے تھے۔ the gift tags written out her mother's careful script، تحفے سے ٹیگ اس کی والدہ کے والد کے محتاط اسکرپٹ میں لکھے ہوئے تھے۔ gaily colored Christmas sticker، چمکیلے رنگ کے کرسمس کے ٹکرز۔ sprigs of holly to Minta from mothers and dad، the grace from Mary to John from Mary to the Kelly
ग्रेमलिन्स फ्राम आंट मेरी टू अंकल आर्ट्स फ्राम द हॉली फार्म, यानी कि कुछ उसको लेटर को मिले थे जो मुख्तलिफ मतलब के अशखास ने उनको भेजे थे. माँ और बाप की तरफ से मिंटा के लिए एक सदाबहार झाड़ी की टेनिया, मेरी की तरफ से ग्रीस को, मेरी की तरफ से जॉन के लिए, आंटी की तरफ से ग्रेमले को के लिए, हाल ख़ानदान की तरफ से अंकल आर्ट को. आगे है सो यू नो, यानी कि सो यू, सॉरी एक मिनट, मिंटा सो यू न्यू, मिंटा वाज विस्पर्ड, ठीक है ना, बस वो जानती थी, स्प्रेड स्पेयर, ठीक है, वर्ल्ड यू नो ऑल द टाइम, सही है, यानी कि मिंटा ने सरगोशी करते हुए कि बस तुम्हें मालूम था, हर वक्त मालूम था. आगे है शी लुक डाउन इन सरप्राइज एज ए हार्ट टेयर ड्रॉप्ड ऑन हर हैंड, जो ही उसके हाथ पर गर्म आंसू गिरा तो उसने हैरत से नीचे देखा. एंड शी डैश्ड इट अवे ऑलमोस्ट इम्पेशेंटली, और उसने उसे तकरीबन बेसब्री से दूर कर दिया. शी पिक्ड अप अनदर पैकेज एंड रीड द टैग, उसने एक और बंडल उठाया और चिट पड़ी. टू मिंटा फ्रॉम अनदर विद लव, मंटा के लिए माँ की तरफ से प्यार के साथ. विदाउट ओपनिंग इट शी न्यू, उसे खोले बगैर वो जानती थी दैट इट वाज पिक्चर फ्रेम, ये तस्वीरों के फ्रेम है. एंड शी रिमेंबर, वो जानती थी, यानी कि वो उन्हें याद था, द वे ऐसा अंदाज तरीका शी हैड टीज्ड हर, जो उसके माँ को तंग किया, हर मदर माँ को तंग किया था, टू हैव गुड फोटोग्राफ टेकन, अच्छे फोटोग्राफ लेने के लिए. आगे है द ओनली वन आई हैव ऑफ यू लुक लाइक ऑफ फ्यूजिटिव, ठीक है, फ्यूजिटिव मफरूर को कहते हैं, फ्रॉम चेन गैंग शी हैड पॉइंटेड आउट, उसने शिशंदाई की थी कि तुम्हारे वाइट तस्वीर जो मेरे पास है वो मुजरमों के गिरोह के एक भगोड़े वो जैसी है. आई कॉन्ट, सॉरी ये चीज़ नहीं है, आई कॉन्ट वेरी वेल गो अवे टू स्कूल नेक्स्ट ईयर विद दैट, मैं इस तस्वीर के साथ अगले साल अच्छी तरह स्कूल नहीं जा सकूंगी. आगे है शी पुट द पैकेज बैक इन द सूटकेस विद ऑल द अदर्स एंड कैरिड द केसेस बैक इनटू द क्लोजेट, उसने इस बंडल को दीगर तमाम चीज़ों के साथ सूटकेस में डाला और संदूक को वापस अलमारी में रख दिया. आगे है पुअर डैड शी थॉट, उस बेचारा डैड, उसने सोचा. शी नेवर नो, वो नहीं जानता था, शी कुड हेयर हिम सिंग नॉट इवन एट द लास्ट, वो उसे ये कहते हुए सुन सकती थी, वो कभी नहीं जानती थी कि हत्ता के आखिर तक भी नहीं. मिंटा ओपन द बॉक्स बिसाइड द बेड एंड टुक आउट द स्वेटर एंड द पेल ग्रीन स्लीप, मिंटा ने बिस्तर के करीब वाला संदूक खोला और स्वेटर से हल्के सब्ज रंग के स्लीप निकाला. यू नो परफेक्टली वेल दैट यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी, शी रिमेंबर्ड हर मदर सेइंग, उसको माँ ये कहते हुए याद आई, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो. शी ब्रश्ड द टीयर्स अवे एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द चेयरलेस लिविंग रूम, उसने आंसू साफ किए और सीढ़ियों से नीचे आकर उसे नशिस्तगाह में चले गए. आगे है आई वुड लाइक to keep these things dead, she said in her most matter of fact voice. She showed him the sweaters and slip, उसने जज्बात से आ रही आवाज़ में कहा, डैड मैं इन चीज़ों को रखना चाहूँगी, और उसने उसे स्वेटर स्लिप दिखाए. द स्लिप इज़ लिटिल बिग बट आई विल ग्रो इनटू इट, इट लुक लाइक हर, आई थिंक ये सब थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं इसमें बड़ी हो जाऊँगी, मेरा ख्याल है उसकी तरह दिखाई देती है. आगे she went around the room snapping on the lamps, turning on the television that had been silent for so long. वो दो कमरों में, सही है, वो कमरे में इधर उधर घूमती रही, ये दो नहीं है, सॉरी वो है, वो कमरे में इधर उधर घूमती रही, बत्तियां जलाई, टेलीविज़न को चलाया जो काफ़ी अरसे से खामोश था. शी वॉज अवेयर दैट हिज आइज फॉलोड हर, दैट ही कुड हार्डली अवॉइड नोटिसिंग द टीयर स्टेन ऑन हर चीक्स, उसको ही पता था कि उसकी आंखें उसका ताक़ब कर रही थी और वो मुश्किल उसके गालों पर आंसू के निशानात नज़रअंदाज कर रहा था. आई थिंक आई विल हैव एन एप्पल, शी सेड वांट वन, उसने कहा मेरे ख्याल है मैं एक सेब लूँगी, तुम एक चाहते हो. ही नोडेड श्योर, यानी कि उसने हाँ में सर हिलाया, उसने कहा ब्रिंग मी वन एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग द ट्रिप, इट वॉज नेचुरल, उसने सर हिलाया, चूँकि तुम जारी हो तो एक मेरे लिए, तुम जा रही हो, सॉरी जाननी, तुम जा रही हो तो एक मेरे लिए भी लाना, ये एक फितरी बात थी. अच्छा नेक्स्ट पे है इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ओल्ड टाइम, ये बिल्कुल पुरानी की तरह, एक्सेप्ट दैट ब्लू चेयर्स बाई द फायर प्लेस वॉज वैकेंट, तकरीबन पुराने वक्त की तरह था सिवाय इस नीली कुर्सी जो
کھیتی کے قریب خالی پڑی تھی نکل کر جلدی سے کچن کے اندر چلی گئی. اچھا اس چیز کو سمجھنا, یہ کہتے ہیں کہ نکل کر مطلب کہ جو اکیلی قریب یعنی کہ بائی دا فائر پلیس واز ویکنٹ, جو کہ آگ کے قریب خالی پڑی تھی. آگے ہے شی وینٹ آؤٹ انٹو دا کچن ہریبلی. آگے ہے یعنی کہ شی وینٹ آؤٹ انٹو دا کچن ہریڈلی, نکل کر جلدی سے کچن کے اندر چلے گئے. I will tell him that I pestered mother to do her shopping early this year, she told herself as she got the apples from the refrigerator. فریج سے سیب نکالتے ہوئے اپنے آپ سے کہا, میں اسے بتاؤں گی کہ میں نے ماں کو اس سال جلدی شاپنگ کا کہہ کر پریشان کر دیا تھا. I will tell him that it was my idea about the photographs, میں اسے بتاؤں گی کہ یہ تصویر کا خیال بھی میرا تھا. She wanted him to believe that she didn't know, وہ اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ اسے ماں کو بیماری کا پتہ نہیں تھا. The vitamins pill were pushed back on her shelf, وٹامن کی گولیاں نیچے تختے پر پیچھے پڑی ہوئی تھی. She took them out the refrigerator and put them on the windows where she would be sure to see them into the morning, اور اس نے وہ فریج سے نکالی اور انہیں کھڑکی کے نیچے تختے پر رکھ دی جہاں وہ صبح کو یقینی اسی طور پر اسے دیکھ سکتا تھا. لاسٹ پیج ہمارا ہے when she came back into the living room, she noticed that light in a Christmas wreath was winking on and off in the Kelly's window across the street. جب وہ واپس نشست گاہ میں آئی تو اس نے دیکھا کہ گلی کی دوسری جانب کیلی کی کھڑکی میں کرسمس کے پھولوں کے ہار میں روشنی جلملا رہی ہے. I guess وہ کہتے ہیں کہ I guess we should start thinking about Christmas, Dad. وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ہمیں کرسمس کے متعلق سوچنا شروع کر دینا چاہیے, Dad. She tossed him an apple and she spoke and had caught it draftily. بولتے اس نے اس کی طرف سے پھینکا جسے اس نے مہارت کے ساتھ پکڑا ہوا تھا, پکڑ لیا, مہارت سے پکڑ لیا, کیچ کر لیا. She hesitated for just a moment and then walked over and sat down on the blue chair by the fire as if she belonged the fire and looked across at her father's and smiled. صرف ایک لمحے کے لیے ہچکچائی اور پھر جا کر آ کے قریب نیلی کرسی پر بیٹھ گئی جیسا کہ یہ اس کی کرسی ہو, اور باپ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی. تو میرے خیال میں یہاں تک, تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس مطلب جو مشکل الفاظ تھے, اگر آپ کو سمجھ میں سے نہیں ہے, کچھ ایسے مشکل الفاظ لگے جو کہ آپ کو مطلب کہ آسانی سے نہیں سمجھ سکے, تو اس کو کامنٹس میں آپ لکھ لیجئے گا, میں اس کا ضرور رپلائی کروں گا, اس کو معنی میں بتا دوں گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, شکریہ.